बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुकदमे टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज हुए। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। कल जो बयान आया, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहरीला बयान नाकाबिल मुआफी जुर्म है। जो हाथ पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ेगी। पाकिस्तान के मफादात से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये लोग जहर आलूद बयान दे रहे हैं जिसके पाकिस्तान को नुकसान का इनको अंदाज़ा नहीं। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मदद की और 77 साल में कभी कोई मुतालबा नहीं किया। आज सऊदी अरब के बादशाह और वलीअहद खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सियाक़ो सबाक से हट कर पेश किए जाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद में गैर इलानिया लॉकडाउन, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होटल सब बंद। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड्स लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी इंतजामिया का आज सुबह 8 बजे से तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस खाली करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के अहम दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। ईरान एवेन्यू मार्गला रोड के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए। एहतजाज रोकने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध से 5,000, आज़ाद कश्मीर से 1,000 एहलकार शामिल। एफसी के 5,000 एहलकार भी दारुल-हुकूमत पहुंच गए। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हुकूमत रुकावटें हटाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट पे मोटरवे शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत मुल्क बंद करके अवाम को तकलीफ ना दे, एहतजाज पुरअमन होगा। वज़ीर-ए-आला हाउस केपी में पीटीआई का गैर रस्मी इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर, शेख वक्कास अकरम की शिरकत। एहतजाज की हिकमत अमली तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में हर सूरत एहतजाज का फैसला। डी चौक पर धरना दिया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास कहते हैं 24 नवंबर को कौम सड़कों पर होगी। आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है जिसे किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 100% अमल होगा। जलसा जुलूस की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हम बानी पीटीआई से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता जरूर है, इसीलिए रिहाई के बाद बुशरा बीबी को पेशावर भेजा गया। पीटीआई में नंद भावच की लड़ाई चल रही है। बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। पीटीआई और फैज हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जिस लेवल के ऊपर जब इन्होंने जलसा अपना मुलतवी किया था 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, उसी लेवल पे उस वक्त भी इनकी बात हुई थी। राना साहब, रिहाई को मुमकिनात में से ना समझा जाए। मुमकिनात में तो है, नामुमकिनात में जो है वो नहीं कहा जा सकता। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का लेवल 5 अक्टूबर वाला है। राना सनाउल्लाह का कहना है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का प्रोग्राम एतराज़ में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। अगर वो केसेस में बरी हो जाते हैं तो रिहाई मुमकिन है।
حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے 24 نومبر کے احتجاج کی کال فلاپ ہو گئی معاملہ 2-3 دن میں نمٹ جائے گا بشرا بی بی اور ان کے شوہر نے سعودی عرب سے متعلق جھوٹ گھڑ کر پوری امت کو نقصان پہنچایا نو مئی کیس کے پہلے 10 مجرموں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزائیں سنا دی 3 ملزمان کا تعلق اسلام آباد 2 کا باجوڑ اور 1 کا راولپنڈی سے ہے جنہیں 4 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں مقدمہ 2022 میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کے دوران درج کیا گیا تھا سزا پانے والوں میں تمام ملزمان ضمانت پر تھے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا عدالت نے دہشت گردی کے دفاع سے بری کرتے ہوئے کار سرکار میں مداخلت پر سزا سنائی سزا پانے والوں میں 4 افغان شہری بھی شامل ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے افغان شہریوں کو 6 سال تک قید سزا سنائی گئی 17 ملزمان میں 1 کو بری کر دیا گیا جبکہ 6 روپوش ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے دشمن ناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا بلند ترجیح ہے فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر امن دشمنوں کا خاتمہ کرے گی پاک فوج اداروں کے ساتھ مل کر دیرپا امن اور استحکام یقینی بنائے گی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پشاور کا دورہ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ وزراء خیبر پختونخوا اور فیلڈ کمانڈرز بھی بریفنگ میں موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا دورہ صوبائی ایپکس کمیٹی کے آئندہ اجلاس کی تیاری کے لیے ہے جنرل عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو بھرپور خراج تحسین کہا مادر وطن کے دفاع کے لیے ایسی قربانیاں قومی استقامت کی بنیاد ہیں آرمی چیف نے قوم اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پرعزم ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جوانوں کے بلند حوصلے اور عملی تیاری کو سراہا دہشت گرد نیٹ ورکس اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عوامل کے خاتمے کے عزم کا اعادہ لوئر کرم میں مسافر بسوں پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی 37 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں کرم واقعے پر مختلف شہروں میں احتجاج پشاور بنوں کوہاٹ پارا چنار میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے سپریم کورٹ سے اسقط نوٹس کا مطالبہ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی مظاہرے سجاول ٹھٹا نوشہر و فیروز شہداد کوٹ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی احتجاج شرکا کا دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے بشرا بی بی کے ضامن کو بھی شکواس نوٹس جاری کر دیا اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا گیا بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی جس پر نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا بی بی 8 سماعتوں سے مسلسل غیر حاضر ہیں جان بوجھ کر کیس کو ٹول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ لیریڈنگ اسپتال پشاور کا ہے جبکہ اس کی تصدیق اسلام آباد سے ہوئی قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی کہا بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر فون کالز نہیں آئیں یاوہ نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں کہا بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں بشرا بی بی نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان کا نام نہیں لیا محمد بن سلمان اور بانی پی ٹی آئی کے مثالی تعلقات ہیں جعلی حکومت بانی پی ٹی آئی اور محمد بن سلمان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بغض میں دونوں ملکوں کے تعلقات بھی خاطر میں نہیں لاتی بشرا بی بی کے بیان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا مقصد احتجاج سے توجہ اٹھانا بھی ہے بشرا بی بی نے گزشتہ روز کہا تھا بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں کہا گیا یہ تم کیا اٹھا لائے یہ ہمیں نہیں چاہیے تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا بانی کو یہودی ایجنٹ کہا جانے لگا گھریلو خاتون جن کا سیاست سے تعلق نہیں انہوں نے پاکستان پر کل حملہ کیا
ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جس نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نام لیے بغیر بشرا بی بی پر تنقید، کہا میں نہیں مان سکتی کہ اس خاتون کو اس کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا۔ ملک ترقی کے راستے پر آئے تو یہ کیوں دھرنا لے کر آ جاتے ہیں؟ یہ حملے خارجی یا دہشت گرد نہیں، کے پی حکومت کر رہی ہے۔ ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر اعظم سے کہا خیبر پختونخوا حکومت کے لوگوں نے پنجاب پولیس کے سر پاڑے۔ آئیڈیاز 2024 میں 50 سے زائد ملکوں اور 350 سے زائد غیر ملکی وفود نے شرکت کی۔ پاکستان کے سامان حرب کو دنیا میں خوب پذیرائی ملی۔ سٹارٹ اپ میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک کو ایوارڈ دیا گیا۔ انٹرنیشنل کیٹیگری میں سب سے بڑے اسٹال پر ترکیہ کو ایوارڈ ملا۔ بڑے دفاعی اسٹال پر دوسرے نمبر پر چین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیشنل کیٹیگری میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کو ایوارڈ دیا گیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی کراچی ایکسپو سینٹر آمد۔ دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا دورہ کیا۔ نیول چیف نے غیر ملکی عسکری حکام اور دفاعی صنعت کار کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ بحری دفاعی ٹیکنالوجی میں ترقی، عالمی دفاعی رجحان اور مستقبل کے تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے علاقائی سلامتی کو مستحکم کرنے میں عالمی شراکت دار پر زور دیا۔ سندھ حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں خالی کروانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چیف سیکرٹری آئی جی سندھ اور اینٹی انکروچمنٹ کے معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا زمینوں سے قبضے کے جلد خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ جن زمینوں پر سرکاری دونوں کے دفاتر ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ملائیشیا کی فضائیہ کے سربراہ کا پہلا دورہ پاکستان۔ پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ رائل ملیشین ایئر فورس کے سربراہ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ عسکری تعاون، مشترکہ تربیت اور صنعتی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ ایئر چیف نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مضبوط دو طرفہ دفاعی تعلقات کو اجاگر کیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی۔ متعدد شہر صہیونی فوج کے نشانے پر ہیں۔ جنوبی لبنان میں فضائی حملے میں 5 امدادی کارکن شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائی کر کے اسرائیل کی 3 فوجی تنصیبات کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ غزہ میں بھی اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ رفح میں بمباری سے 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسپتالوں میں ایندھن اور ادویات ختم ہونے کے قریب۔ غزہ میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 44,000 سے زائد ہو گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئی سی سی نے منگل کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، میٹنگ میں بھارتی اور پاکستانی کرکٹ بورڈ سمیت تمام ممبر بورڈ شریک ہوں گے۔ ہنگامی میٹنگ ورچوئل ہوگی جس میں بھارت کے پاکستان جانے سے انکار پر بحث کی جائے گی۔ ایونٹ کے شیڈیول، فارمیٹ، گروپ سٹیج کے مقابلے اور پاک بھارت میچ پر بھی بات ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں پاکستان کے ہائیبرڈ ماڈل پر رضامند ہونے یا نہ ہونے پر بھی بات ہوگی۔ ہائیبرڈ ماڈل کی صورت میں سیمی فائنل اور فائنل کا وینیو بھی زیر بحث آئے گا۔ پی سی بی کا کہنا ہے آئی سی سی کی جانب سے اب تک کسی ہنگامی اجلاس سے متعلق نہیں بتایا گیا۔